ہے حیا علی خیر العمل، مولود کعبہ ہے علی، مولا تو مولا ہے علی، فرما گئے میرے نبی وہ نعرہ علی، یا وہ نعرہ علی۔ تو خوش ہو گئے امام زمان علیہ السلام، بلندتر صلوات۔ مجلس کی اسلمانی ہماری شہزادی فاطمہ مصطفیٰ سلام اللہ علیہا، ان کے احترام میں آپ حضرات آگے بڑھائیں اور مل جل کے بیٹھے ممبر سے قریب ہو جائیں اور اپنے صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور آگے تشریف حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، فاطر السماوات والارضین وبارئ الخلائق اجمعین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاولین والآخرین، افضل الانبیاء والمرسلین، الملقب بطه ویاسین، مولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد، صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پر محمد میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جوانوں اور میری ماں بہنوں، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان شہادت اور قربانیوں کی یاد میں ہمارے اس عشرے کی یہ 30ویں مجلس ہے۔ اس عشرے کے لیے ہماری محترم جماعت کی طرف سے جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ کربلا
اور اصول دین۔ میں نے کل یہ گزارش کی تھی کہ اصول دین وہ 5 چیزیں ہیں جن پر پورے دین، پورے مذہب، پوری شریعت کا دار و مدار ہے۔ اور اصول دین جو خود 5 ہیں ان میں سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم عقیدہ توحید۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک مان، لیکن فقط یہ نہیں کہ ہم ایک مان لیں، بلکہ ہر جہت سے ایک ماننا، ہر اعتبار سے ایک ماننا، ہر لحاظ سے ایک ماننا۔ ہم دل سے بھی مانیں کہ اللہ ایک ہے، زبان سے بھی مانیں اللہ ایک ہے، اور عمل سے بھی ثبوت دیں کہ اللہ ایک ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی پیغمبر آیا، جو بھی ولی آیا، جو بھی نبی آیا، اس نے سب سے پہلے توحید کی بات کی، اور اسی کی خاطر ساری زحمتیں برداشت کی ہیں، ساری قربانیاں کی ہیں، اور مشکلات سے گزرا ہے، تاکہ عقیدہ توحید کو لوگوں کے دلوں میں اتار سکے۔ آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے خاتم الاوصیاء، امام زمانہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سب کا سب سے پہلا ایک ہی نعرہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے سرکار جب ہمارے درمیان تبلیغ کے لیے تشریف لائے تو آپ نے مکے کی سرزمین پر سب سے پہلا جو نعرہ بلند کیا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں، اللہ کو ایک مانو، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم نے اللہ کو دل سے، زبان سے، عمل سے ایک مان لیا تو بلندیوں کو تم نہیں ڈھونڈو گے، بلندیاں تمہیں ڈھونڈیں گی۔ کامیابیوں کو تم نہیں ڈھونڈو گے، کامیابیاں تمہارے قدموں میں چل کے آئیں گی، عظمتیں تمہارے قدموں کو چومیں گی، بلندیاں تمہارے قدموں کو چومیں گی، برکتیں تمہارے قدموں کو چومیں گی، عزتیں تمہارے قدموں کو چومیں گی۔ عرب کا وہ سماج جو اس نعرے سے پہلے ہمارے سرکار کو صادق بھی مانتا تھا، امین بھی مانتا تھا، عزیز بھی مانتا تھا، محبوب بھی مانتا تھا، اس نعرے کے لگنے کے بعد ساری مکے کی قوم آپ کے خلاف ہو گئی۔ اور یہی نہیں، صرف آپ کے نعرے کی مخالفت کی ہو، صرف آپ کی بات کی مخالفت کی ہو، صرف آپ کی ذات کی مخالفت کی ہو، نہیں، بلکہ وہ جنگ پہ آمادہ ہو گئے، وہ حملے پہ آمادہ ہو گئے، وہ بغاوت پہ آمادہ ہو گئے۔ اب عالم یہ تھا، اس نعرے سے پہلے ہمارے سرکار جس گلی سے گزرتے تھے لوگ جھک کے تعظیم کرتے تھے، یہ صادق آ رہا ہے، یہ امین آ رہا ہے، یہ عزیز آ رہا ہے، یہ جان قریش آ رہا ہے، یہ فخر عرب آ رہا ہے۔ اب تعظیم کے لیے کوئی کلمہ، کوئی لفظ نہ تھا، ہر ہاتھ میں پتھر تھا، ہر ہاتھ میں ڈھیلا تھا، ہر راستے میں کانٹے تھے، لیکن سرکار نے کانٹوں پہ چل کے بتایا، پتھر کھا کے بتایا، ڈھیلے کھا کے بتایا کہ ہم اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ قوم کا راستہ بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اپنی سربلندی کی ضمانت سمجھتے تھے، قریش کا ہر فرد ہمارے سرکار پہ فخر کرتا تھا۔ اب وہ دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن کہ جب تک محمد کو اذیت نہیں دے دیتے تھے قریش کے دل کو آرام نہیں ملتا تھا۔
بچوں کو سکھا دیا تھا کہ محمد کو اس کی غلطی کی معاذ اللہ کیسے سزا دینا ہے، لیکن سرکار کو یقین تھا جو نعرہ میں نے بلند کیا ہے وہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، اور ہمیشہ جیت حقانیت اور سچائی کی ہوتی ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ محمد کی دشمنیوں کے باوجود چونکہ بات حق تھی تو وہ اپنے مشن پہ کامیاب ہوئے اور ایسے مواحد اور توحید پرستوں کو سرکار نے اپنی محنت و سچائی سے جنم دیا۔ توحید کا عقیدہ لوگوں کے دل میں اس طرح سے پیوست کر دیا کہ اب کوئی مصیبت بھی ان کے دل سے اس عقیدے کو نہ نکال سکی۔ اے افریقہ کی سرزمین کے باشندوں، یاد کرو اس توحید پرست بلال حبشی کو کہ جس کے دل پر پیغمبر کے اس نعرے نے اتنا اثر کیا کہ بلال کا جو آقا حاکم اور مالک تھا امیہ ابن خلف، یہ اسلام کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، ہمارے سرکار کا دشمن تھا اور بہت بڑا دشمن تھا، اپنے جتھے کا پورا سربراہ تھا۔ اور یہ بلال حبشی افریقہ کی سرزمین کے رہنے والے سیاہ فام غلام اور اس بدترین فرد کی غلامی میں تھے، لیکن محمد کے نعرے کی حقانیت اور سچائی کا اثر ان کے دل پہ مکمل طور پر ہو چکا تھا، عقیدہ توحید ان کے جان و دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس کی خبر ان کے آقا اور غلام کو وہ سزا دیتا ہے۔ غلامی خود بہت بڑی سزا ہے، غلامی خود بہت بڑی سزا ہے، اب غلام کو طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں عقیدہ توحید کو چھوڑنا پڑے گا چونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے مطابق نہیں ہے۔ بعض اوقات دین پر عمل کرنے میں جو چیزیں دیوار بن جاتی ہیں وہ رسم و رواج بھی، ہم اسے کیسے چھوڑتے ہمارے دادا کرتے آئے، ہم اسے کیسے چھوڑتے ہمارے خاندان میں ہوتا چلا آیا ہے، ہم اسے کیسے چھوڑتے یہ ہمارے گھر کی ریت ہے۔ اما اگر اللہ کے دین کو ماننا ہے تو دادا کی بات چھوڑنا پڑے گی، خاندان کی بات بھی چھوڑنا پڑے گی۔ ہمیں باپ دادا کی رسموں پہ عمل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ نے اپنی اطاعت و عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کا۔ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آواز میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد پر۔ باتیں امیہ ابن خلف کرتا رہا تو ہمارے قانون کی مخالفت کرتا ہے، قریش کی ناک کٹاتا ہے، آباء و اجداد کے خلاف جاتا ہے، عرب کے پورے سماج کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، جبکہ تو میرا غلام ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ تو عرب بھی نہیں ہے، تیرا رنگ بھی ہم سے نہیں ملتا، ہم نے تجھے اپنا غلام بنا کے تھوڑی سی عزت دی، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب بھی اپنی غلطی سے باز آ جا ورنہ تجھے دردناک سزا دوں گا۔ دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ہم یہیں سے پہچانے کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے تو کتنا مضبوط ہے۔ ہم ذرا سی آرام و آسائش میں ہمارے فرق آ جاتا ہے تو شریعت کے قانون کو پامال کر دیتے ہیں۔ اے افریقہ کے رہنے والوں، بلال حبشی سے سبق حاصل کرو۔ موت کی دھمکی، شکنجے کی دھمکی، شتم و ضرب کی دھمکی اور دردناک سزا کا وعدہ، اب بھی کہے گا کہ اللہ ایک ہے، یہاں کہوں گا، اب بھی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ، یہاں کہوں گا۔ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ یہ سچی بات ہے
گھبرا گئے بلال کہ سزا کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا. مکے میں اعلان ہو گیا ہمارے آباء و اجداد کے دین و مذہب کی مخالفت کرنے والا ایک سیاہ فام افریقی غلام اپنی حرکت سے باز نہیں آتا, اس کی سزا اور اسے ہم نے جو اس جرم کی پاداش دینا چاہیے اسے دیکھنے کے لیے سب جمع ہو جائیں. کتنی بڑی بے عزتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آقا جی سب کچھ تو کر سکتے ہیں, ہم بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے. اما اللہ کی راہ میں اگر آپ کو کوئی قربانی بے عزتی میں لگتی ہے تو عزت و ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. امام حسین علیہ السلام کو یزید ہر قدم پہ ذلیل کرنا چاہتا تھا, لیکن حسین کو یقین تھا میں اللہ کی راہ میں ہوں, تمام عزت و ذلت کے خزانے اللہ بانٹتا ہے, تو یقین تھا یزید لاکھ ذلیل کرنا چاہے ذلیل نہیں کر سکتا, چونکہ میں اللہ کی نظر میں عزت دار ہوں. یزید نے حسین کو جھکانا چاہا, لیکن عقل پہ اتنا بڑا پردہ پڑا کہ سر کاٹنے کے بعد جب رکھا تو نیزے کی بلندی پہ رکھا. شاید میری بات نہیں پہنچ سکی. یزید کیا چاہتا تھا؟ مدینے میں حسین کو ستائے شاید حسین جھک جائے, مکے میں جھکایا شاید حسین جھک جائے, کوفہ میں جھکایا شاید حسین جھک جائے. نہیں جھکے پامال کرنا چاہتا تھا, لیکن کربلا میں جب حسین کا سر کٹ گیا تو یزید کی عقل بیکار ہو گئی. اب حسین کے سر کو نیچے نہیں ڈالتا نیزے کی بلندی پہ, جسے اللہ بلند کرنا چاہتا ہے. اب یزید کا نام کوئی نہیں لیتا. جہاں جہاں سے بھی سر حسین گزرتا ہے سب پوچھتے ہیں یہ کس کا سر ہے جس سے نور کی بارش ہو رہی ہے, یہ کس کا سر ہے جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان چاند کی طرح سے چمک رہا ہے. یزیدیت رسوا ہوتی جاتی ہے, حسینیت کا اعلان ہوتا جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. جو اللہ کی خاطر نیچے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں نیچے نہیں رہنے دیتا, اوپر اٹھا دیتا. بلال سے سیکھ ہوگی تو امام حسین کی بات کی. بلال کو عقیدہ توحید کی وجہ سے جب پورے مکے نے کفار قریش نے مل کے سزا دینا چاہی تو بلال کو پست کیا. پہلے عرب کی جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا. کون سی زمین پہ؟ جو اتنی گرم تھی کہ جس پہ اگر چنا ڈال دیا جائے وہ بن جائے. اتنا پست کیا, لٹایا. پھر کیا کیا؟ بلال کا ایک ہاتھ ایسے کیا, اس میں کیل گاڑی تاکہ حرکت نہ دے سکے, چھڑا نہ سکے. ادھر کا ہاتھ رکھا زمین پہ, کیل گاڑی, پاؤں میں کیل گاڑی, اور اس کے بعد سینے پہ پتھر رکھا, کوڑوں سے پٹائی کی اور پوچھا اے حبشی غلام کیا پٹائے گا لا الہ الا اللہ. لیکن اتنے شکنجوں کے باوجود میں بلال نے کہا اللہ ایک ہے تو ہر حال میں ایک رہے گا, چاہے بلال زندہ رہے یا مر جائے اللہ ہر حال میں ایک رہے گا. انہوں نے بلال کو زنجیروں میں جکڑا تھا, انہوں نے بلال کو زمین سے لگا دیا تھا, تو بلال کو اللہ نے یہ صلہ دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر سب سے پہلے جس نے اذان کہی وہ بلال حبشی تھے. کہ تو نے اے کفاروں, تو نے اے قبیلہ قریش ہمارے بلال کو نیچا کرنا چاہا ہے تو ہم اتنی بلندی دیں گے کہ ہمارے گھر کی بلندی ہوگی, خانہ کعبہ کی چھت ہوگی, بلال کے قدم ہوں گے, اور جو بلال زمین کی پستی سے کہہ رہا تھا وہی کعبے کی بلندی سے کہے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. فام کالے غلام کا جذبہ توحید ہے. ہم آزاد افریقیوں کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے؟ بہت بڑا خطرہ سامنے آنے والا ہے. دین رنگ صورت علاقے کو نہیں دیکھتا. بلال اسلام کے سب سے پہلے مؤذن اللہ کے گھر کی چھت پہ
چڑھ کر سب سے پہلے اذان دینے والے. جب تک بلال اذان نہیں دیتے تھے رسول کے قدم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. خود رسول اللہ بلال سے خواہش کرتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اذان دے کے ذرا ہمیں تسلی تو دو. یہ مرتبہ ہے. لہذا اگر کوئی بھی عقیدہ توحید کو دل سے قبول کر لے، ہمارے دین پہ ایمان لے آئے، ہمارے مذہب پہ ایمان لے آئے، تو کالا ہونے کی وجہ سے اسے برادری سے خارج نہیں کرنا چاہیے. یہ فرعونی حرکت تو ہو سکتی ہے، اسلامی مزاج نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو نہ جانے کتنے کربلا میں شہید ہونے سے رہ جاتے. جون کا رنگ سیاہ تھا، انہی افریقیوں میں سے تھے، لیکن شہادت کے لیے بے چین تھے. مولا کہتے ہیں تم غلام ہو، ابو ذر کے غلام تھے جون. کیسے اجازت دے تمہاری حفاظت، تمہاری کفالت مجھ پہ فرض ہے. تو جون نے ذرا سی بات کہی کہ ہاں مولا مجھے کیسے اجازت دے گی، میرا خون کالا ہے. مولا نے یہ بات نہیں کرنا، جاؤ. مولا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے اس لیے شہادت کی رضا نہیں دیتے. اب نہیں، مولا کہتے ٹوٹ گیا. رنگ و نسل کی بات نہ کرو، تمہارا عقد کربلا میں کسی شہید سے کم نہیں ہے. لہذا جب بلال نے شہادت کا جام نوش کیا تو امام حسین نے یہ فرمایا اے اللہ میرے بلال کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے پسینے کو خوشبودار بنا دے. یہ ہے ایمان والوں کا استقبال، اس طرح سے کیا جاتا ہے. عزیزو، اس سے پہلے کہ وہابیت ان افریقیوں کو اپنے جال میں پھنسائے، انہیں اپنی مسجدوں میں لاؤ، امام باڑوں میں لاؤ، گود پھیلا کے ان کا استقبال کرو امام حسین کی طرح. ورنہ کربلا آپ سے سوال کرے گی. آپ کو اپنے رنگ و نسل اور جماعت کی فکر تھی یا ہمارے پیغام، ہمارے دین، ہمارے مذہب کی فکر تھی؟ ایک یہودی اور عیسائی، اگر کوئی جوان یہودی اور عیسائی بننے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کا والد اپنی بیٹی دینے پہ تیار ہو جاتا. ہم اپنی خواہشوں کی قربانی نہیں دے سکتے. سوچئے عقیدہ توحید کس سے. میں حقائق بیان کر رہا ہوں، حق کی بات کڑوی ہوتی ہے. رسول اللہ کے سارا سماج میں نے بھی کہا موافق تھا، حق کی بات کے مخالف ہو گئے. لیکن ہمیں اصل تعلیمات کربلا کو پہچاننا. ہم عقیدہ توحید کو دل میں بھی جگہ دیں، زبان پہ بھی جگہ دیں، اور عمل سے بھی ثابت کریں کہ اے اللہ جو تیرا ہے وہ ہمارا ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اگر کوئی تیرا ہے کالا بھی تو ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر کوئی تیرا نہیں ہے تو بہت گورا بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. مذہب اہل بیت میں، دین اسلام میں کردار کی بلندی دیکھی جاتی. وہاں رنگ دیکھا جاتا، نسل دیکھی جاتی، قد دیکھا جاتا، قوم و قبیلہ دیکھا جاتا، ملک دیکھا جاتا، سرزمین دیکھی جاتی. تو یاد رکھیے کبھی بھی فضا کے قدم بی بی زہرا کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے. لیکن سیاہ کالی کلوٹی کنیز کو اپنے گھر میں جگہ دے کے سیدانی اتنا اعلیٰ